اللهم صل على محمد وآل محمد. فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام علی النبی الامی العربی القرشی المکی المدنی البطحی الابتحی التہامی الدافع جیشات الاباطیل والدامغ صولات الازالیل مولن الحق بالحق ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین ذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین. اما بعد فقد قال علی علیہ السلام الا وإن لكل ماموم اماما یقتدی بہ ویستضیء بنور علمہ الا وإن امامکم قد اقتفى من دنیاہ بتمرہ ومن تومہ بقرصہ الا وإنکم لا تقدرون علی ذلک ولیکن عینونی بورع و اجتہاد و عفت و صداد. صلوات بھیجے محمد والے محمد. عزاداران سید الشہداء، ماتمداران امام حسین، محمدی ٹرسٹ لندن کے زیر اہتمام منعقد ہونے والا عشرہ مجالس، جو اس سال بھی ٹاؤن ہال لندن میں نہ ہو کر آن لائن منعقد کیا جا رہا ہے، اور جس کو ہدایت ٹی وی، یوٹیوب اور محمدی ٹرسٹ کے فیس بک پیج سے نشر کیا جا رہا ہے. یہ 1443 ہجری کا محرم، جس کی آج ہم پہلی مجلس چاند رات کے عنوان سے خطاب کر رہے ہیں، یقیناً اس سال بھی محرم ہم اس طرح سے منعقد نہیں کر پا رہے ہیں. یقیناً گزشتہ سال کی بنسبت اس سال عزاخانے کھلے ہیں، لیکن احتیاط اور کووڈ-19 کے مریضوں کی تعداد کی وجہ سے محمدی ٹرسٹ نے اس سال بھی آن لائن ہی عشرے کا اہتمام کیا. ہاں، ساری دنیا میں سرکار سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام کی فرش عزا بجھ گئی، اس لیے کہ حالات کوئی بھی ہو، زمانہ کوئی بھی ہو، وقت کوئی بھی ہو، تاریخ نے دیکھا ہے کہ ہر دور میں ہم نے مظلوم کی صف عزا بچھائی ہے، اور ہم نے جناب زہرا صلوات اللہ علیہا کو ان کے اجڑے ہوئے گھر کا پرسہ دیا ہے. خداوند عالم آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور ہم ہر سال کی طرح
اس سال کا آغاز بھی کسی خوشی سے نہیں، کسی مسرت سے نہیں، بلکہ سرکار سید الشہداء کی عزا سے کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ محرم کی پہلی تاریخ ہے اور ریان ابن شبیب یہ ہمارے اور آپ کے 8ویں امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ امام نے ارشاد فرمایا یا ابن الشبیب ان المحرم هو الشہر الذی کان اہل الجاہلیہ یحرمون فیہ الظلم والقتال لحرمتہ۔ یا ابن الشبیب یہ محرم وہ مہینہ ہے جسے دور جاہلیت میں بھی احترام کی وجہ سے ظلم اور قتال کو بند کر دیا جاتا تھا، اس مہینے کی حرمت کی وجہ سے، اس مہینے کی عظمت کی وجہ سے۔ لیکن اس امت نے اس مہینے میں نہ اس مہینے کی حرمت کا خیال کیا اور نہ اپنے نبی کی حرمت و عزت کا خیال کیا۔ اسی مہینے میں اس امت نے اپنے نبی کی ذریت کو قتل کر دیا اور ان کی عورتوں کو اسیر بنایا اور ان کے مال و اسباب کو لوٹ لیا۔ یا ابن الشبیب ان کنت باقیا لشیء فابک للحسین۔ یا ابن الشبیب اگر تم کو کسی مصیبت زدہ کی مصیبت پہ رونا آئے تو تم میرے جد مظلوم پہ رو لیا کرو۔ امام کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر تمہیں کسی مصیبت زدہ کی مصیبت پہ رونا آئے تو میرے جد مظلوم کو رو لیا کرو۔ ہاں عزادارو، اس سال کووڈ-19 کی وجہ سے یا دوسرے اسباب سے بہت سے عزادار جو گزشتہ سال ہمارے درمیان تھے عزا خانوں میں جا کر نہ صحیح اپنے گھروں میں صف عزا بچھا کر سرکار سید الشہداء کی مجلس کر رہے تھے، ان کی مصیبت میں آنسو بہا رہے تھے۔ ہاں عزادارو، آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہیں۔ یقیناً اپنے گھروں میں بیٹھ کر مجلس سننے والے اگر ان کو اپنی عزیزوں کی یاد آئے تو وہ 8ویں امام کا یہ قول یاد کر لیں کہ اگر تم کو کسی مصیبت زدہ کی مصیبت پہ رونا آئے تو میرے جد مظلوم حسین ابن علی پر رو لینا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب بھی کوئی دنیا سے جاتا ہے اس کے چاہنے والے اس کی صف عزا بھی بچھاتے ہیں، اس کے لیے ایصال ثواب بھی کرتے ہیں۔ ہاں چلیے ایک جگہ جمع ہو کر نہ صحیح آن لائن مجلسیں تو ہوتی رہیں، لیکن کربلا میں امام حسین کی شہادت کے بعد کوئی بھی نہ تعزیت دینے والا نہ کوئی دلاسا دینے والا۔ ہاں بی بی زہرا، آپ نے تمنا کی تھی نا کہ بابا جب میرا حسین شہید ہوگا تو یہ کب ہوگا؟ کہا بیٹی نہ تم ہوگی نہ میں، نہ علی ہوں گے نہ حسن۔ کہا پھر میرے لال کا ماتم کون کرے گا؟ پھر میرے لال کو روئے گا کون؟ کہا خدا کا وعدہ ہے ایک ایسی قوم پیدا کرے گا جس کے بزرگ حسین کے بزرگوں کا ماتم کریں گے، جس کے بچے حسین کے بچوں کا ماتم کریں گے۔ بی بی زہرا آئیے اور لوگ اپنے نئے سال کا آغاز خوشیوں کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن یہ آپ کی تمنا یہ قوم اپنے نئے سال کا آغاز آپ کے بیٹے کے غم سے۔ جزاکم ربکم۔ ہاں عزادارو، میں نے ہر سال کی طرح اس سال بھی نئے سال کا آغاز مصائب حسین سے کیا۔ آپ سارے عشرے میں ذکر مصائب پہ روئیں گے اور گریہ کریں گے، لیکن چونکہ 8ویں امام نے کہا کہ ہماری ولایت کا تقاضا یہ ہے، ہماری محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہماری خوشی میں خوش ہو اور ہمارے غم میں غم زدہ ہو۔ اس لیے ہم فضائل بھی پڑھیں گے اور مصائب بھی۔
اس سال گفتگو کا موضوع اور عنوان مقام امامت و صحابیت اور فلسفہ شہادت ہے۔ اور اس سال بھی ہم نے گفتگو کے لیے جن مقدس مبارک اور ناقابل فراموش الفاظ کو ذریعہ بنایا ہے وہ الفاظ نہج البلاغہ کی زینت ہیں۔ یقیناً میں علی اکثر مجالس کا آغاز غالب علی کل غالب مطلوب کل طالب حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان مبارک پر جاری ہونے والے الفاظ کو ذریعہ بناتا ہوں، وہی سلسلہ اس سال بھی ہے۔ اس سال جن الفاظ کو منتخب کیا گیا ہے وہ نہج البلاغہ کے دوسرے جز یعنی خطوط لیٹرز کے 45 نمبر کا یہ خط ہے، جہاں مولا کائنات ارشاد فرما رہے ہیں ابن حنیف کو تحریر کرتے ہوئے کہ آگاہ ہو جاؤ کہ ہر ماموم کا ایک امام ہوتا ہے جس کی وہ اقتداء اور جس کی وہ پیروی کرتا ہے، وَيَسْتَزِيُّ بِنُورِ عِلْمِهِ اور اس کے نور علم سے کسب ضیاء کرتا ہے۔ أَلَا وَإِنَّ إِمَامَكُمْ قَدْ اكْتَفَى مِن دُنْيَاهُ بِتِمْرَيْ وَمِن تُومِهِ بِقُرْصَيْ۔ اے ابن حنیف آگاہ ہو جاؤ کہ جہاں تک تمہارے امام کی بات ہے اس نے تمہاری اس دنیا سے غذا کے نام پر 2 روٹیاں لی ہیں اور لباس کے نام پر 2 چادریں لی ہیں۔ الا وانکم لا تقدرون علی ذلک، اے ابن حنیف آگاہ ہو جاؤ کہ تم اس بات پہ قدرت نہیں رکھتے ہو کہ سب کچھ ہوتے ہوئے ایسی غذا اور ایسا لباس۔ ولیکن عینونی بورعین و اجتہاد و عفت و سداد، لیکن ہاں تم میرے معین و مددگار بن سکتے ہو تقوی اور پرہیزگاری کے ذریعے سے، عفت و پاک دامنی کے ذریعے سے اور سلامت روی کے ذریعے سے۔ عزیزان محترم، اس مختصر سے جملے میں مولا کائنات نے امام و ماموم یا امامت اور صحابیت دونوں کا معیار بتا دیا کہ امام کون ہوتا ہے اور صحابی کون ہوتا ہے۔ یقیناً امامت کی تعریف بھی آئے گی، امامت کی ڈیفینیشن بھی بیان کی جائے گی، معیار امامت کا بھی ذکر ہوگا اور صحابیت کا بھی۔ لیکن میں آغاز کلام ہی میں بتا دوں کہ یہاں امامت سے مراد ائمہ اثنا عشر یعنی 12 امام، جنہیں ہم 12 امام مانتے ہیں، اور صحابیت سے مراد خالی اصحاب رسول نہیں بلکہ اصحاب ائمہ بھی۔ اس لیے کہ امامت کی دشمنی میں صحابیت کو جتنا مقدس بنا کر پیش کیا گیا اور ہم علی والوں پر جو الزام لگایا گیا کہ ہم صحابہ کو نہیں مانتے،
یا یہ اپنے اماموں کو معصوم مانتے ہیں؟ تو معصوم مانتے ہیں تو فخر کے ساتھ، اس لیے کہ ان کی عصمت پر قرآن گواہ ہے، ان کی عصمت پر قرآن کی متعدد آیتیں ہیں۔ اور جہاں تک صحابیت کی بات ہے، ہم مانتے ہیں صحابہ کو، لیکن معیار عزت ہمارے یہاں وفاداری ہے، چاہے بزم نبی میں بیٹھنے والا صحابی ہو، چاہے بزم امام میں بیٹھنے والا صحابی ہو، اگر وہ نبی و امام کا وفادار ہے تو وہ ہمارے سر کا تاج ہے، لیکن اگر وہ نبی اور امام کا غدار ہے تو اس کا تاج بھی ہماری ٹھوکروں میں ہے۔ اور ہم یہ دونوں باتیں، چاہے ائمہ معصومین کی عصمت ہو اور چاہے صحابہ کی صحابیت کا معیار عزت و ذلت ہو، یہ دونوں ہم قرآن سے ثابت کریں گے، اس لیے کہ فلسفہ شہادت کے لیے ان دونوں کے مقام اور مرتبے کو سمجھنا ضروری ہے کہ کیا اسباب تھے، کیا علل تھے، کیا وجوہات تھیں کہ پیغمبر کے جانے کے 50 برس کے اندر شہادت امام حسین سن 61 ہجری ہے نا، اور پیغمبر کا وصال سن 11 ہجری، 50 سال کا وقفہ ہے خالی۔ زمانہ اتنا بدلا، اتنا چینج ہوا، اتنا تبدیل ہوا کہ نبی کے کلمہ پڑھنے والوں ہی نے نبی کے نواسے کو اس کی ذریت کے ساتھ 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا۔ تو یہ اور کچھ نہیں، صرف صحابیت کو پروٹیکٹ کرتے ہوئے، اس کو ایسی صفتوں سے متصف کرتے ہوئے، اس لیے کہ جہاں تک ہماری بات ہے، واضح طور پر اعلان ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں، یہاں معیار عزت وفاداری رسالت مآب ہے۔ ان کی آدمی وفاداری کرے پھر دیکھے۔ اور جہاں تک صحابیت کی بات ہے، ہمارے امام نے، ہمارے مولا نے اس میں حدوں کا تعین کر دیا کہ تم اس بات پہ قدرت نہیں رکھتے کہ تم مجھ جیسے بن سکو۔ اس لیے کہ اگر ہم اصحاب رسول کی بات کرتے ہیں تو حساسیت پیدا ہو جاتی ہے نا۔ نہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم خالی اصحاب رسول ہی کے معیار کی بات نہیں کرتے، اصحاب ائمہ کے بھی معیار کی بات کرتے ہیں۔ اور یہی معاملہ ازواج کا بھی ہے، اس لیے کہ بات اسلام کی ہے تو سورسی کی تو بات ہے نا کہ نبی کے بعد ذریعہ کون بنے، وسیلہ کون بنے، کس کے ذریعے سے اسلام لیا جائے۔ تو امت مسلمہ اہل بیت کو نہیں بلکہ بات کرتی ہے اصحاب کی، بات کرتی ہے ازواج کی۔
اگر 100% پوری طرح سے یہ مان بھی لیا جائے کہ یہ ہیں سورس، یہ ہیں ذریعہ، یہ ہیں وسیلہ، تو اصحاب گھر کے باہری کی بات تو بتائیں گے. توجہ فرمائیے گا، اگر کوئی تبصرہ نہ بھی کیا جائے، تفصیلات آئیں گی، تب بھی پر ان کی حد ہے نا کہ یہ باہر کی تو رپورٹنگ کر سکتے ہیں، باہر کی تو باتیں بتا سکتے ہیں، اندر یہ نہیں جا سکتے. ازواج بلا تبصرہ بھی اگر بات کی جائے، ان کی حد ہے نا، وہ گھر کے اندر کی باتیں بتا سکتی ہیں، گھر کے باہر کی بات وہ نہیں بتا سکتی. تو آدھا ہی آدھا اسلام تو ملا. لیکن اگر کوئی ایسا سورس مل جائے، کوئی ایسا ذریعہ مل جائے، کوئی ایسا وسیلہ مل جائے کہ جو گھر کے اندر بھی نبی کے ساتھ ہوں اور گھر کے باہر بھی نبی کے ساتھ ہوں، اور پھر ان کے لیے آیے تطہیر بھی ہو، ان کے لیے آیے مباہلہ بھی ہو، تو ہم پر زور دینے والے کہ آپ انہیں کیوں نہیں مانتے، تو ہم بھی تو پوچھ سکتے ہیں کہ آپ انہیں کیوں نہیں مانتے جن کا تعارف نبی نے آیے تطہیر کے نزول کے وقت بھی کرایا اور آیے مباہلہ کے نزول کے بعد بھی کرایا. صلوات بھیجئے محمد وآل محمد. ایک اور صلوات بھیجئے محمد وآل محمد. اور پھر چلیے، وہ تو پچھلے زمانے کی بات تھی، وہ تو گزرے ہوئے زمانے کی بات تھی، لیکن آج 1400 برس کے بعد اب تو کوئی پاور پالیٹکس نہیں ہونی چاہیے. کم از کم اب تو اہل بیت اور ائمہ معصومین کے ساتھ کوئی سیاست نہیں ہونی چاہیے. ہر طرف مسلمانوں کے زوال کا رونا ہے، ہر طرف مسلمانوں کی ذلت و رسوائی کی باتیں ہیں، ہر طرف یہ ذکر ہے کہ مسلمان کو کیسے عزت ملے، مسلمان کو کیسے وقار ملے، مسلمان کو کیسے مرتبہ ملے. تو آج تو کم سے کم سر جوڑ کر مسلمان بیٹھے کہ وہ کون سا گھرانہ ہے جس کا کردار، جس کا کیریکٹر اور جس کی سیرت آج ہمیں پوری دنیا میں سرخرو کر سکتی ہے. توجہ کیجئے گا. تو پھر وہی بات، میں نے نہج البلاغہ کو ذریعہ اسی لیے بنایا، جتنی بھی کتابیں ملیں گی بات کے لوگوں کی ملیں گی. میں کیا کہہ رہا ہوں، یعنی جو ائمہ اربعہ ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سب مولا علی کے پوتے امام جعفر صادق کے شاگرد ہیں. آج ذرا سا میں ہیڈ لائن سنا رہا ہوں، میں آپ کے سامنے سرخیاں پیش کر رہا ہوں، آئندہ انشاءاللہ تفصیلات آئیں گی. توجہ فرمائیے گا، یعنی جہاں پر آپ ان 4 اماموں کی اگر بات کریں تو ان میں بڑا نام امام ابو حنیفہ کا، جہاں امام ابو حنیفہ کہہ رہے ہیں کہ لولا السنتان لہلک النعمان، اگر 2 سال نہ ہوتے تو نعمان بن ثابت زوتی ہلاک ہو جاتا. یعنی اگر ہمارے 2 سال امام جعفر صادق کی خدمت میں نہ گزرتے. توجہ کیجئے گا، تو یہ تو آپ کو مل رہا ہے چھٹے امام کے دور میں، لیکن اگر تاریخ میں آپ دیکھیے گا تو اور لوگوں کے بھی اقوال اسی سے ملتے جلتے. توجہ فرمائیے گا، لیکن وہ تفصیلات پھر کبھی. لیکن اس وقت میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بات کے افکار اور شخصیات کی باتیں تو آپ کو ملیں گی، لیکن صدر اول جسے کہا جاتا ہے، پیغمبر کے زمانے کے افراد کی بات اگر میں کروں، اصحاب رسول کی بات میں کروں، تو بتائیے کس کا اثر باقی ہے، کس کے اقوال باقی ہیں؟ کیا آج بھی نہج البلاغہ ہمارے لیے رہنمائی کا کام نہیں کر سکتی ہے؟ کیا آج
آج بھی نہج البلاغہ ہمارے لیے ہدایت کا کام نہیں کر سکتی ہے؟ ارے ٹھیک ہے ہماری نہ سنیے، لیکن ان حالات کو دیکھ کر علامہ اقبال نے بھی تو ایک ہی مسئلے کا حل پیش کیا تھا کہ بڑھ کے خیبر سے ہے یہ مارکہ دین و وطن، بڑھ کے خیبر سے ہے۔ یقیناً خیبر بہت بڑا مارکہ تھا، یقیناً خیبر میں اسلام کی عزت داؤں پر لگی ہوئی تھی، لیکن آج بھی حالات کم و بیش وہی ہے نا۔ تو اقبال اسی در کا پتہ بتا رہے ہیں جس در کا ذکر کرنے کے لیے آپ یہاں پر جمع ہوئے ہیں، اور قریب و دور سے اس بیان کو لوگ سن رہے ہیں اور محبت اہل بیت کا فریضہ ادا کر رہے ہیں کہ بڑھ کے خیبر سے ہے یہ مارکہ دین و وطن۔ اس زمانے میں کوئی حیدر کرار بھی ہے؟ صلوات دیجئے محمد والے محمد کا۔ ہاں عزیزان محترم، یقیناً امامت کے لیے اگر ایک طرف قرآن کی آیت ہے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم محشر میں سب کو بلائیں گے ان کے امام کے ساتھ۔ لفظ امام کی تلاش ہے نا، تو قرآن نے کیا کہا؟ ہم تمہیں قیامت میں محشر میں حساب و کتاب کی منزل پر تمہارے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ اور پھر حدیث کی اگر آپ بات کریں تو حدیث میں پیغمبر اسلام کی یہ حدیث متفق بین الفریقین ہے، یعنی اسلام کے سارے فرقے اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ہی ماتا میتتن جاہلیہ، جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے وہ جاہلیت کی موت مر گیا۔ تو یہاں پر کیا اہمیت امامت کے لیے ایک آیت اور یہ ایک حدیث کافی نہیں ہے؟ تو امام کون ہے؟ وہ کہ جس کے ساتھ محشر میں بلایا جائے گا۔ امام کون ہے؟ کہ جس کی معرفت کے بغیر موت جاہلیت کی موت ہوگی۔ تو اگر امامت اتنی اہم ہے تو کیا ہمیں اس پر گفتگو نہیں کرنی چاہیے؟ کیا ہمیں اس کے معرف پر بات نہیں کرنی چاہیے؟ تو یقیناً اس عشرے میں انشاءاللہ آپ کے سامنے ساری تفصیلات آئیں گی، لیکن اس وقت صرف اتنا کہ میں نے جن الفاظ کو ذریعہ بنایا ہے، یہ الفاظ مولا کائنات نے بصرے کے گورنر عثمان ابن حنیف کے نام لکھے جانے والے خط میں معیار امامت کو بتایا، اور یہ کہا کہ تم اس بات پہ قدرت نہیں رکھتے ہو کہ سب کچھ ہوتے ہوئے 2 روٹیوں پر اور 2 چادروں پر اکتفا کرو، ولیکن اعینونی، لیکن تم میرے مددگار بن سکتے ہو۔ ہاں، یہ نصرت، یہ مدد ممکن ہے۔ کسی کے ذہن میں خیال آئے کہ امام کو نصرت کی کیا ضرورت، امام کو مدد کی کیا ضرورت؟ نہیں، اگر عزاداران سید الشہداء اس جملے کی اہمیت کا اندازہ لگانا چاہتے ہیں تو یوں لگائیں کہ ہر نماز کے بعد، ہر مجلس کے بعد کی جانے والی دعا میں یہ دعا ہوتی ہے کہ نہیں کہ آخری امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے انصار و آوان میں شریک فرما۔ تو یہ نصرت کی تمنا
تاکہ ہم ان کے لشکر میں شامل ہو جائیں۔ تو اگر ہم آخری امام کے لشکر میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو پہلے امام نے ناصر کا معیار بتا دیا اور صحابیت کی حد کا بھی تعین ہو گیا کہ خالی نبی اور امام کی بزم میں بیٹھنا کمال نہیں ہے، بلکہ اگر نبی اور امام کی بزم میں بیٹھنے والا ناصر بن جائے، وفادار ہو کر ان کا ناصر بن جائے، گویا کہ صحابیت کی بھی حد بندی ہو گئی کہ خالی بزم میں بیٹھ کر شرف نہیں ملتا، خالی بزم میں بیٹھ کر کمال نہیں ملتا، بلکہ اگر بزم میں بیٹھنے والا جذبہ نصرت رکھتا ہو تب وہ شرف بن جائے گی صحابیت۔ ہاں عزیزان محترم، اگر اور بھی آپ اپنے انداز میں دیکھیں، ابھی آپ نے سنا نا، میں نے 8ویں امام کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ کہا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ کربلا میں شہید ہونے والے شہیدوں کا ثواب ملے تو جب بھی اس مصیبت کو یاد کرو تو کہو یا لیتنی کنتو ماہم فافوز فوزا عظیما، تو تم یہ کہو کہ کاش ہم بھی کربلا میں ہوتے تو ہم بھی اس عظیم کامیابی پر فائز ہوتے۔ حالانکہ کہنے کا ثواب ہے۔ اللہ اکبر، آپ جب شہدائے کربلا کی زیارت پڑھتے ہیں توجہ کیجئے گا، یہ الفاظ آپ کو امام حسین کی زیارت میں نہ ملیں گے، یہ الفاظ آپ کو عباس و علی اکبر کی زیارت میں نہ ملیں گے، یہ الفاظ آپ کو ملیں گے شہدائے کربلا کی زیارت میں۔ اندازہ کر رہے ہیں؟ یعنی بتایا کہ امام اور صحابیت کا فرق ہر جگہ پیش نگاہ ہے کہ لفظوں کی حد تک بھی ان جیسا بننے کی کوشش نہ کرنا، اگر خواہش بھی کرنا ہے تو شہدائے کربلا کے ساتھ کی۔ تو جو کر رہے ہیں نا، امامت اور صحابیت کا فرق پیش نگاہ رہنا چاہیے۔ ہاں عزیزان محترم، لیکن یہ بھی صرف کہنے تک کا ثواب ہے، اور کیوں نہ تمنا ہو، اس لیے کہ آپ کو تو آپ کے امام نے اس وقت بھی یاد کیا ہے جب وہ ششماہے کے لیے آواز حلمن بلند کر کے آپ کو یاد کر رہا تھا۔ ہاں آزادارو، آپ یہ نصرت کی تاریخ دیکھ رہے ہیں کہ اگر ایک طرف مولا علی نے یہ کہا کہ اگر تم میرے ناصر بننا چاہتے ہو تو تقوی اور پرہیزگاری کے ذریعے سے، عفت و پاک دامنی کے ذریعے سے اور سلامت روی کے ذریعے سے، تو دوسری طرف مولا علی کا بیٹا حسین عالم غربت میں کیا کہہ رہا تھا؟ حل من ناصر ینصرنا، حل من معین یعیننا، کیا ہے کوئی جو مجھے پناہ دے، کیا ہے کوئی جو میری نصرت کرے؟ ہاں یہ امام نصرت کے لیے پکار کر ہمارے ایمان کا امتحان، ہاں مولا یہ آپ کا احسان ہے کہ آپ نے ہمیں یہ جملہ کہنے کا موقع دیا کہ یا لیتنی کنت معہم، کاش ہم بھی ان کے ساتھ ہوتے۔ ہاں آزادارو، لیکن ان کے ساتھ کے لیے آپ کو پتا ہے نا کہ جب 26 رجب کو مطالبہ بیعت کا خط آیا ہے اور امام حسین کو بلایا گیا ہے تو امام حسین نے کہا ہے کہ میں آؤں گا، کوئی اور
اور دربار میں جانے کی ہمت نہ کر پایا، لیکن جناب زینب سے گفتگو کے بعد امام حسین گئے ہیں اور جا کر کے گفتگو کے لیے جاتے وقت بنی ہاشم ساتھ ساتھ ضرور ہیں، لیکن مولا حسین نے افراد بنی ہاشم کو دارالامارہ اور اس محل کے باہر روک دیا ہے، کہا ہے کہ دیکھو اس نے مجھے تنہا بلایا ہے، میں اکیلے جاؤں گا، ہاں جب میری آواز بلند ہو تو تم سب دربار میں آ جانا۔ ہاں عزیزو، آپ کو پتا ہے کہ امام حسین گئے ہیں اور یزید کے باپ کی خبر موت سنائی گئی ہے۔ امام نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ اس نے مطالبہ بیعت کیا۔ امام حسین نے کہا میں یہ فیصلہ رات کی تاریکی میں نہیں دن کی روشنی میں سناؤں گا۔ ولید کے پاس مروان بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا اگر آج حسین نکل گئے تو پھر دوبارہ ہاتھ نہ آئیں گے۔ یہ جملہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ شیر خدا کے لال حسین کو جلال آ گیا، کہا ابن الزرقاء تیری یہ ہمت کہ تو اس انداز میں مجھ سے گفتگو کرے۔ امام حسین کی آواز کا بلند ہونا تھا تو بنی ہاشم ایک مرتبہ ننگی تلواریں لیے ہوئے دارالامارہ میں داخل ہوئے، دربار میں داخل ہوئے۔ تاریخ میں ہے کہ سب سے پہلے جو دربار میں داخل ہوا ہے وہ سوائے عباس کے اور کوئی نہیں تھا۔ ایک مرتبہ امام حسین نے عباس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیا، کہا عباس یہ مدینہ ہے کربلا نہیں۔ جزاکم ربکم۔ ہاں آزادارو، امام حسین بنی ہاشم کے حصار میں دربار سے نکلے اور بہن اپنے بھائی کی منتظر تھی کہ دیکھو وہاں کیا بنتی ہے۔ ایک مرتبہ جب امام حسین آئے ہیں، کہا بھیا کیا طے پایا؟ کہا بہن تمہارا کیا ارادہ ہے؟ بہن اور بھائی میں گفتگو ہوئی، کہا بھیا جو آپ کا ارادہ ہے بہن آپ کے ساتھ ہے، آپ کا ساتھ بہن دے گی۔ اگر آپ اولادوں کو قربان کریں گے تو زینب بھی اپنی اولادوں کو قربان کرے گی۔ بہن اور بھائی میں کربلا کا نقشہ بن گیا۔ اور عزادارو، اب حسین ابن علی جب مدینے سے نکلنے لگے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ نانا کی قبر پر بھی گئے ہیں، ماں کی مزار پر بھی گئے ہیں، بھائی کی لحد پر بھی گئے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ امام حسین کبھی جناب ام سلمہ کے پاس گئے تو جناب ام سلمہ نے کہا میرے حسین کدھر کا ارادہ ہے؟ عراق کا نام آیا، تڑپ گئیں، کہا تمہارے نانا نے بتایا ہے کہ میرا حسین عراق کی سرزمین پر شہید کیا جائے گا۔ ہاں آپ کو پتا ہے نا کہ ایک مرتبہ امام حسین نے کہا نانی جانا ضروری ہے۔ کہا میرے لال مجھے کیسے پتا چلے گا کہ تم کیسے ہو؟ ایک مرتبہ امام حسین نے بوتراب کا وارث تھا، زمین کا اشارہ کیا، کائنات کی زمین پست ہوئی، کربلا کی زمین بلند ہوئی، وہاں سے ایک مٹھی خاک لے کر کے امام حسین نے جناب ام سلمہ کو دی اور کہا نانی جب تک یہ خاک خاک رہے آپ سمجھیے گا حسین زندہ ہے، لیکن جب یہ خاک خون میں بدل جائے سمجھ جائیے گا کہ آپ کا حسین جزاکم ربکم۔ ہاں آزادارو، اب اس کے بعد ایک مرتبہ امام حسین نکلنے لگے ہیں۔ ارے میں ایک مجلس میں مدینے کی رخصت بیان نہیں کر سکتا، خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ ایک مرتبہ جب حسین نکلے ہیں جزاکم ربکم، آپ کو پتا ہے نا کہ ایک مرتبہ بیمار بیٹی صغرا عصا کا سہارا لے کر ایک مرتبہ جناب عباس نے کہا مولا غضب ہو گیا۔ آپ کو پتا ہے نا جناب صغرا عصا کا سہارا لے کر کے جاتے ہوئے قافلے کو دیکھ رہی ہیں۔ ایک مرتبہ امام حسین گھوڑے سے زمین پر آئے، جناب صغرا کے پاس گئے، کہا صغرا کیا بات ہے؟ کہا بابا دل یہ چاہتا ہے کہ جانے سے پہلے ایک مرتبہ اصغر کو
جزاکم ربکم. ہاں عزادارو، جناب صغرا کی آغوش میں اصغر دیے گئے. ایک مرتبہ اب تھوڑی دیر کے بعد علی اصغر کو سب نے لینے کی کوشش کی، لیکن اصغر آغوش صغرا نہیں چھوڑتے. امام حسین تک خبر پہنچی، امام حسین آئے، علی اصغر کے کان میں چپکے سے کچھ کہا. ایک مرتبہ یہ بچہ باپ کی آغوش میں آ گیا. عزادارو، میرا دل کہتا ہے شاید کان میں یہ کہا ہو کہ اصغر اگر تم کربلا نہ چلو گے تو میری آواز نصرت پہ لبیک کون کہے گا. آپ نے دیکھا ناصروں کی تاریخ، وہ مولا علی معیار نصرت بیان کر رہے ہیں، یہ مولا حسین کہہ رہے ہیں ہے کوئی جو میری مدد کرے. ہاں عزادارو، کوئی اور تو نہیں. ایک مرتبہ خیمے سے رونے کا شور، گھوڑے کو خیمے کی طرف لے گئے. کہا میری زندگی میں رونے کا کیا سوال. کہا بھیا آپ کی آواز نصرت میں، آواز استغاثہ میں اتنا درد تھا کہ اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرا دیا. کہا لاؤ میرا خون ہے، میں مقصد کو سمجھ گیا. لے گئے حسین، لگ گیا تیر ہرملہ. پانی سے سیراب ہونے کے بجائے یہ 6 مہینے کا بچہ تیر ہرملہ سے سیراب ہوا. واہ علی اصغرا، واہ مصیبتا. اللہم صل علی